بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے سائے ہر طرف چھا گئے تھے۔ میں چھت پر کھڑی ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہی تھی جب دور سے ایک فقیر گھر کے قریب آتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے کچھ یاد آنے پر میں نے جھٹ سے سر پر ہاتھ مارا اور بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ اماں باہر فقیر آیا ہے، یہ لو پیسے، اسے دے دو۔ میں کافی دنوں سے اپنا صدقہ دینا چاہ رہی ہوں۔ کئی مرتبہ میں نے خواب میں خود کو پریشان دیکھا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پریشانی میرے سر پر آنے والی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، کیوں فضول باتیں کرتی ہو؟ اماں تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے تو بس ایک خواب دیکھا ہے اور وہ بتا رہی ہوں۔ بہرحال یہ فقیر کو پیسے دے دو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھوں سے پیسے فقیر کو دے دو، پر ہاں دروازہ پورا مت کھولنا، آج کل فقیروں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اماں کی بات سنتے ہی میں جھٹ سے دروازے کے پاس گئی اور جا کر اپنا ہاتھ باہر نکالا جس میں چند روپے تھے اور اس فقیر کو دے دیے۔ اس نے وہ پیسے پکڑے اور کہنے لگا، تمہاری قسمت بہت جلد کھلنے والی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ تمہیں بہت جلد بہت سی چیزوں سے نوازا جائے گا، بس تم پر منحصر ہے کہ تم ان کو تھامے رکھتی ہو یا چھوڑ دیتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنا چہرہ باہر نکالا اور دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گلی میں ادھر ادھر ہر جگہ سنسانی تھی۔ اچانک سے وہ فقیر کہاں چلا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اگر دوبارہ نظر آتا تو شاید میں اس کو پہچان لیتی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میرے خواب دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے ان خوابوں کی تعبیر کہاں سے جانوں۔ اماں کو کوئی خواب بتا دیتی تو وہ بھی لا علمی کا اظہار کر دیتی۔ شام کے وقت ابا گھر آئے تو میں نے ابا سے کہا، ابا آج ایک فقیر مجھے ایسی بات کر کے گیا ہے۔ میں اپنے ابا سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، ان سے ہر بات کہہ دیتی تھی۔ ابا نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے کندھے اچکا دیے۔ ابا کہنے لگے، ایسے فقیروں سے دور رہا کرو، یہ صرف دھوکہ دینا جانتے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا، ابا میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں، بس ہاتھ باہر نکال کر اس کو پیسے ہی پکڑائے تھے کہ وہ مجھے یہ سب کہہ گیا۔ تبھی ابا نے اماں سے کہا، اب کوئی فقیر آئے تو خود آگے ہو کر پیسے دینا، ہیرا کو باہر مت بھیجنا۔ میں اپنے ابا کی اکلوتی اولاد تھی، ابا کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ اب تو ابا کی باتوں سے مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ابا بہت پریشان ہو گئے تھے میری باتوں کو سن کر۔ شام ہوئی تو میں ابا کے پاس گئی اور ابا سے کہا، ابا کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تبھی ابا کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ جنات بھی انسانی روپ میں لوگوں سے ملتے ہیں۔ ابا کی بات نے تو جیسے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا وہ واقعی جن تھا، لیکن وہ جن کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ دن میرے دماغ میں یہ بات چلتی رہی اور اس کے بعد میں سب کچھ بھول گئی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ ابھی بھی مجھے وہ ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ میں تیز تیز بھاگ رہی ہوتی تھی اور وہ جنات کا سردار مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ خوبصورت تو بہت تھا مگر مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میں اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے پھر وہی ڈراؤنا خواب آیا ہے، میں کیا کروں؟ کس طرح اس ڈراؤنے خواب سے جان چھڑواؤں؟ اماں کہنے لگیں، میں آج ہی مولوی صاحب سے بات کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں دم کر دیا کریں۔ میں نے اماں سے کہا، ٹھیک ہے ہم شام میں جائیں گے اور دم کروا کر آئیں گے۔ مگر اسی شام ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا جب میں نے اس شاہ جنات کو دیکھا تھا۔ میرا نام ہیرا ہے۔ یہ جون کی سخت دوپہر تھی، ہر طرف لو پڑ رہی تھی جس سے لوگوں کے وجود جھلس رہے تھے۔ ایسے میں دریا کنارے کھڑی اپنے آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ ہمیں کل ہی یہاں سے کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ ابا کا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہوا تو مجبوراً ہمیں بھی وہاں جانا پڑا۔ وہ 2 کمروں کا کوارٹر تھا، ہر طرف سے بند تھا اور جالوں کو دیکھتے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہا۔ گھر کے باہر ایک درخت تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہو رہی تھی تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت پر کوئی ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کی حالت دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا واقعی ہمیں یہاں رہنا ہے؟ گھر تھا تو بہت بڑا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر ہماری ساری خوشیاں نگل لے گا۔ یہ گھر ابا کو دفتر کی طرف سے ملا تھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں خود کو اکیلا اکیلا محسوس کرتی تھی۔ طبیعت میں ایک عجیب سی تنہائی تھی، ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ہمیں وہاں رہتے ہفتہ ہو چکا تھا۔
نہ جانے کیوں میں جب جب خود کو اکیلا محسوس کرتی تو اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی، اور ہمیشہ ایسے لگتا جیسے درخت پر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب سامنے نظر پڑتی تو ایک فقیر روز سامنے بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ میں جب اس کو دیکھتی تو مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ ہمیں ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا جب میں عادتاً درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک اماں کی اونچی اونچی چیخنے اور رونے کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ میں جو مسلسل اس بزرگ شخص کو دیکھ رہی تھی، اچانک ہوش میں آئی اور بھاگتی ہوئی کوارٹر کے اندر داخل ہوئی۔ اماں کی آوازیں سنتے ہی آس پڑوس کے لوگ بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، تو اماں کہنے لگیں، غضب ہو گیا، یہ گھر ہماری خوشیوں کو نگل گیا، تمہارے ابا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، مگر پھر جیسے ہی ہوش آیا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے سر سے تو چھت ہی چھین لی گئی ہے۔ میں اماں کو پکڑ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ ابا کی میت ہمارے سامنے پڑی تھی اور ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک پڑوسن آگے آئی اور آ کر اماں کو گلے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ گھر تو ویسے ہی منحوس ہے، جو بھی یہاں پر آیا اس آسیب زدہ گھر نے ان کی خوشیاں ایسے ہی کھا لیں۔ میں نے اس وقت اس عورت پر اور اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا، کیونکہ ہم پر تو پہلے ہی قیامت ٹوٹی پڑی تھی۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اب ہم کہاں جائیں گے؟ دفتر والے تو یہ کوارٹر ہم سے لے لیں گے۔ اماں پریشان حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اماں کہنے لگیں، نہ جانے اب ہمارا کیا ہوگا۔ میں روتی ہوئی اس درخت کے پاس دوبارہ جا کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ہمیں کوئی چھت مل جائے جہاں سے ہمیں نکالا نہ جائے۔ سامنے وہی فقیر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا کہ اس فقیر کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ میرے لیے دعا کرے۔ اپنے دل کی آرزو پر آمین کہتے ہوئے میں اٹھی اور اس فقیر کے پاس چلی گئی۔ فقیر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا چاہتی ہو بیٹی؟ میں نے فقیر سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، ہمیں چھت کے نیچے سے نکالا نہ جائے۔ تبھی وہ فقیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یہ دعا کر دیتا ہوں، مگر تم جانتی ہو اکثر دعائیں پوری ہو بھی جائیں تو نقصان بھی دیتی ہیں۔ میں تمہارے لیے دعا تو کر دوں گا، مگر تمہیں بھی اس کے بدلے میں میرے لیے دعا کرنی ہوگی۔ میں نے فوری طور پر حامی بھر لی تھی اور کہا، کیا دعا ہے آپ کی؟ تبھی اس نے کہا کہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ شرطیں ہیں۔ تمہارے لیے میں دعا تبھی کروں گا جب تم میری شرطیں مانو گی۔ میں حیران ہو گئی اور کہا کہ ایسی کیا شرط ہے آپ کی؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم اپنی خوشیوں کا کچھ حصہ مجھے دیا کرو گی۔ مجھے اس فقیر کی بات کافی عجیب لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور سر جھٹک کر اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ بھلا یہ کیا کر سکتا ہے۔ میں اماں کے پاس گئی اور جا کر اماں سے کہا کہ اماں ہم کسی گھر کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان قریب ہم سے یہ کوارٹر بھی خالی کروا لیا جائے گا۔ اماں کہنے لگیں، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی وسائل بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے ہی روز دفتر کے مالک آئے اور اظہار افسوس کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں یہ کوارٹر خالی کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ کوارٹر دفتر والوں کا ہے، اسی لیے اب جو بھی نیا دفتر میں کام کرنے والا آئے گا اسی کو کوارٹر دیا جائے گا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور دفتر کے مالک سے کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیں، ہم اچانک کہاں جائیں گے، کیونکہ جہاں سے ہم پہلے آئے ہیں وہ بھی کرائے کا ہی گھر تھا۔ ہمیں کچھ مہینے دے دیں، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ پہلے تو ابا تھے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہم جلدی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ دفتر کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس 3 مہینے کا وقت ہے، 3 مہینے کے اندر اندر اپنے لیے کوئی گھر تلاش کر لیں، اس کے بعد ہم لوگ آپ کو ایک دن بھی مزید یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے شکر ادا کیا اور اماں سے کہا کہ اماں ہم کل سے ہی کوئی چھوٹا موٹا گھر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، چونکہ آپ کی بھی ابھی عدت باقی ہے، اسی لیے میں کسی کے گھر میں کوئی کام کاج تلاش کرتی ہوں، شاید کوئی کام مل جائے۔ اماں میری طرف دیکھ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی کو دوسروں کے گھروں کے کام کرنے ہوں گے۔ تمہارے ابا بے شک تھوڑا کماتے تھے، مگر ہم لوگوں کی ہر خواہش کو انہوں نے پورا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اب جب وہ نہیں ہے تو میں کتنی بے بس ہوں، میں تمہاری خوشیوں کے لیے کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، الٹا تمہیں اس گھر کو چلانے کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وقت اچھا نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تبھی میری اماں کہنے لگیں، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ ابا کے چلے جانے کے بعد میں نے گھروں کے کام کاج کرنے شروع کر دیے۔
اماں تو ہر وقت ابا کو یاد کرتی رہتی یا پھر میری فکر میں گھلتی رہتی۔ میں اماں کو ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی، مگر وہ ماں تھیں، کیسے سمجھتیں؟ اماں ابا کو یاد کر کر کے دنوں کے اندر اندر بیمار ہو گئی تھی۔ اماں بہت کمزور رہنے لگی تھی اور میں اتنی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھی کہ اماں کو وقت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے اماں کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ میری ہر وقت یہی دعا ہوتی کہ میری اماں صحت یاب ہو جائیں۔ میں آج بھی حسب عادت اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھے فقیر نے میری طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ اچانک میری نظر درخت کے اوپر پڑی تھی، جب مجھے وہاں ایک جن زادہ بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ میں ایک چیخ کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے اس فقیر کے پاس چلی گئی۔ تبھی وہ فقیر کہنے لگا، ڈرو نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس اپنی کوئی ایک دعا اس سے کہہ کر قبول کروا لو، اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنی کوئی ایک خوشی اس کو دینی ہوگی۔ تبھی مجھے اس فقیر کی پہلی بات یاد آئی۔ اب کی مرتبہ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی فکر تھی۔ مجھے ان کی صحت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اسی لیے حامی بھر لی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میری اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، اس کے بدلے میں اپنی ایک خوشی دیتی جایا کروں گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا، اکثر دعاؤں کا قبول ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری دعاؤں کا قبول ہونا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ میری اماں تو ایک ہی دن میں بالکل تندرست ہو گئی تھیں، مگر اس کے بدلے ایک ایک کر کے میری سب خوشیاں جاتی رہیں۔ میری سب خواہشات، خوشیاں اس ایک دعا کی قبولیت کے پیچھے مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میری زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ میں اپنی اماں کی صحت کے پیچھے اپنی خوشیاں تو گنوا سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی، اور میری زندگی کا اصل مقصد تو اس روز سے شروع ہوا جب میری ماں بالکل تندرست ہو گئی تھی۔ ایک روز میں کام پر جا رہی تھی، جب اچانک کسی شخص نے میرا راستہ روکا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی شخص تھا جو میرے خواب میں آتا تھا، اور اس کی ہلکی سی جھلک مجھے جہاں تک یاد پڑتا تھا وہی درخت پر بیٹھے جنزادے جیسی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے الٹے قدموں پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، تم زیادہ دیر مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، تم نے اپنی سب خوشیاں میرے نام کر دی ہیں۔ اس کی بے تکی باتوں پر مجھے حیرت ہو رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بے تکی باتیں ہی مجھے خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے گاؤں میں عورتوں سے سن رکھا تھا کہ جنزادے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی دقیانوسی باتیں مجھے ہمیشہ ہنسا دیتی تھی، مگر میری زندگی نے مجھے یہی سبق دیا کہ حقیقت میں ایک جنزادے کی محبت ایک انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ابھی تو جنزادے کی محبت کا آغاز تھا، اس کی شروعات تھی، ابھی سے ہی میں تھکنے لگی تھی، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ بدل جانا تھا۔ میری زندگی کا مقصد بدل جانا تھا۔ میں مسلسل بھاگ رہی تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ جنزادہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہے، اور عنقریب میں اس کی گرفت میں آ جاؤں گی۔ اچانک سے میرے وجود کو جھٹکا لگا اور میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے میرے وجود کے اندر کوئی اور روح بھی موجود ہے۔ میں وہاں کھڑے کھڑے ہی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ آمد و رفت بڑھی تو آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کوئی مجھے دیوانہ کہہ رہا تھا تو کوئی پاگل، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مسلسل رونے کا کر رہا تھا۔ دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، اور میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی تو ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اماں میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے سکون چاہیے، میرا وجود جل رہا ہے۔ ایک اندیکھی آگ ہے جس میں میرا پورا وجود جل رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، اندر سے کوئی کاٹ رہا ہے۔ اماں، مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا، اماں، وہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اماں کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہو ایسے؟ مگر تبھی میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے سر پر تاج پہنایا جا رہا تھا۔ سفید لباس میں میرے سامنے ایک الگ ہی دنیا تھی۔ ایک بڑا سا تخت تھا جس پر مجھے بٹھایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے ملکہ ملکہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ تبھی سامنے سے وہی شخص آیا جس سے میں ڈر کر بھاگ رہی تھی، اور آ کر میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگا،
کہ تمہارا میری دنیا میں آنے کا بہت شکریہ، آج سے تم یہاں پر ہی رہو گی، ان لوگوں کی خدمت تمہارا فرض ہے، تم ان کی ملکہ ہو، ان لوگوں کے مسئلے حل کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں ایک نگینہ دیتا ہوں جس کو ہمیشہ تم اپنے پاس رکھنا، اس سے تمہاری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ ہم پر حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کو روکنے کے لیے ہمیں ایک انسان کی ضرورت تھی جو سچا ہو اور خوددار ہو، جو مجھے تم میں نظر آیا، سچائی بھی اور خودداری بھی۔ اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ اس دنیا میں لے آیا۔ تمہارا وجود تو تمہاری دنیا میں رہے گا، مگر تمہاری روح، تمہارا دماغ میں استعمال کروں گا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر اپنی قوم سے زیادہ نہیں۔ اس کے لیے چاہے مجھے تمہاری قربانی کیوں نہ دینی پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آج سے یہاں کے سب معاملات تمہارے سپرد ہیں، اور جب جب تم اٹھا کرو گی، جاگا کرو گی، تمہیں سب کچھ بھول جایا کرے گا۔ یاد رہے گا تو صرف اپنا فرض، تم اپنے گھر والوں کو، اپنی دنیا کو بھلا دیا کرو گی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اماں میرے پاس بیٹھی سورت یاسین پڑھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سورت یاسین پڑھنے لگی ویسے ویسے مجھے لگا جیسے میرے وجود میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی ہے۔ میرا پورا وجود جلن کا شکار تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ روک دیا اور ان سے کہا، نہیں، مت پڑھو۔ اماں کہنے لگی، تم 2-3 دن سے بے ہوش تھی، دیکھو میں نے تمہارے لیے یاسین سورت کا وظیفہ کیا، اسی لیے تمہیں ہوش آیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ نہ پڑھوں۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، تم دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بخار بھی جلدی اتر جائے گا۔ مجھے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں ہر جمعرات تم پر یاسین پڑھ کر پھونکا کروں۔ تم نے تو مجھے کل کا پریشان ہی کر دیا ہے، کل سے تم بے ہوش پڑی ہو، نہ تمہیں ہوش آ رہی تھی، نہ تم کچھ کھا پی رہی تھی، بس ایک ہی بات اپنی زبان سے نکال رہی تھی کہ یہ سب میرا فرض ہے، مجھے ان لوگوں کو بچانا ہے۔ نہ جانے تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ بہرحال تم اب ٹھیک ہو، اٹھو اور اپنے قدموں پر چلو، بس یہ یاسین پوری ہو چلی ہے، جیسے ہی سورت یاسین پوری ہوگی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر میں اماں کے چہرے پر مسلسل ہاتھ رکھ کر ان کو بولنے سے روک رہی تھی، اور بار بار ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں اماں، آپ کچھ نہیں پڑھیں گی، اماں اگر آپ نے یہ پڑھا تو میری موت واقع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی، خدا نہ کرے، کیسی بات کر رہی ہو۔ تبھی دور سے اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے پھر سے ایسے لگنے لگا جیسے میرے وجود میں ایک آگ لگی ہے، ایک عجیب سی جلن تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اس کو بند کروا دو، اماں اسے بند کروا دو۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ نماز، قرآن، اذان سنتے تم اپنی حالت دیکھو کیا سے کیا ہو جاتی ہو۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ اماں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، حالت ایسی ہے جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اماں کہنے لگی، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر تمہیں خوشخبری بھی سنانی ہے۔ مگر میں نے بیزاری سے ماں سے کہا کہ جو کہنا ہے جلدی کہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی، ایک تو تم اور تمہاری باتیں، خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے ابا کے دفتر والے ہمیں اس گھر سے نہیں نکال رہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں اور کوئی ہمیں کہیں نہیں بھیجے گا اور نہ نکالے گا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے۔ اماں کہنے لگی، پہلے تو کہتی تھی کہ یہ گھر بالکل ٹھیک ہے، اب اچانک تمہارے بیانات کیوں بدلتے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے ہنا، تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، اب تم کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں اماں کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنا سر دیوار میں پٹک کر پھاڑ لوں، اور شاید ایسا ہی ہوتا اگر اماں میرے پاس نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے قابو کر رکھا تھا۔ میں اپنی جگہ سے چیختی ہوئی اٹھی اور دیوار کے پاس جانے ہی لگی تھی جب اماں نے میرا ہاتھ کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور نہ جانے کون سے کلمات پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگی۔ مگر وہ جیسے جیسے مجھ پر پھونک مارتی، مجھے ایسے لگتا جیسے میرے جسم میں ایک نئی آگ لگ گئی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی، اور میں ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ اور ہر رات مجھے ایسے لگتا جیسے میں مرنے والی ہوں، اور ہر دن مجھے لمبا ترین دن لگتا جیسے یہ دن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی ایسی ہی گزرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جیسے پل صراط سے کوئی گنہگار گزر رہا ہو، اور جیسے ہی قدم ڈگمگائے وہ آگ میں گر جائے گا۔ میں پچھتا رہی تھی، کاش میں نے اماں کی صحت کے لیے اس فقیر سے دعا کر نہ بولا ہوتا،
تو آج میری زندگی اس طرح اجیرن نہ بنی ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اچانک سے جیسے ہی رات کے 8 بجے تو پھر میرا وجود مجھے ہلکا لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، جبکہ اماں میرے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے اماں کو اتنی پریشانی کا سامنا تھا، پر اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اماں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب ایک روز اماں نے مجھ سے کہا کہ تجھے مولوی کے پاس لے کر جاتی ہوں، اب وہی بتائیں گے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ماں کو منع کر دیا۔ اماں وہ جن مجھ پر عاشق ہے، اب وہ یہی سب کرے گا۔ کاش میں نے اس سے کوئی بات نہ کی ہوتی، میں اس سے ملی نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں گھبرا کر ماں کو بتا رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی وہ ہکا بکا ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہنا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں مجھے لے کر مولوی کے پاس گئیں تو پتہ چلا کہ مولوی صاحب تو 1 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کی جگہ ان کا بیٹا ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ شفا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا تھا اور جس کا بھی علاج کرتا تھا اسے بہت جلدی شفا مل جاتی تھی۔ اماں نے مجھے اسی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام وسیم تھا، جو کہ کافی دیندار اور نیک سیرت لڑکا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی، پہلے تو اس نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ نور جھلک رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا معاملہ ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں آپ پچھلے دنوں سے کس سے ملی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں اپنے دماغ پر زور بھی نہیں ڈال پا رہی تھی، بس وہی خواب یاد آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے ایک خواب آتا ہے۔ جب میں نے اسے اپنا خواب بتایا تو میرا خواب سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، اپنے دماغ پر زور ڈالو۔ پر مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مولوی نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو وہی خواب میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی میری ساری یادداشت واپس آ گئی تھی، جو اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ وہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی پوچھتا تھا میری وہ ساری یادداشت فوراً سے کہیں کھو جاتی تھی۔ لیکن مولوی کی اس حرکت نے میرے دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ سب کچھ مجھے یاد آ گیا تھا۔ میں نے فوراً اسے کہہ دیا، مجھے یاد آ گیا ہے، میں ایک فقیر سے ملی تھی۔ یہ کہتے ساتھ میں نے اماں اور مولوی کو ساری بات بتا دی تھی۔ مولوی نے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی جس سے ملی تھی وہ فقیر نہیں بلکہ اس کے روپ میں ایک جن تھا، جو کہ اس پر عاشق ہو گیا ہے اور بدلے میں وہ آپ کی بیٹی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں مولوی کے آگے گڑ گڑا کر بولی، دیکھو وسیم، ایسا مت کہو، یہ میری جوان جہاں بیٹی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے تو باپ کا سایہ بھی اس کے سر پر نہیں ہے، اب کیا بنے گا؟ کوئی تو چارہ ہوگا، کوئی تو حل نکل آئے گا۔ اماں کی آہ و فریاد سن کر مولوی کہنے لگا، ایسا کرو کہ کسی سے اس کی شادی کروا دو، شادی کے بعد جن زیادہ خود ہی اس سے دور ہو جائے گا۔ اماں گھبرا گئی تھی کہ اب اتنی جلدی میں لڑکا کہاں سے تلاش کروں، اور ویسے بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ میرا جہیز بن سکے۔ جہیز کے بغیر تو کوئی لڑکا لڑکی سے شادی ہی نہیں کرتا۔ مولوی نے یہ بات سنی اور ایک نظر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تو بس سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ایک دفعہ عمل کر کے میں جنزادے سے بات کرتا ہوں، کیا پتہ وہ تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ اماں کی اجازت کے ساتھ اس نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ اس نے 3-4 چنے کے دانے لیے، ان پر کچھ پھونک ماری اور پھر مجھے وہ چنے چبانے کے لیے دے دیے۔ میں نے دانے چبائے، جس کے ساتھ میرا دماغ پھر سے بھاری ہو گیا، میری آنکھیں پھر سے لال ہو گئیں۔ مجھے پھر سے عجیب سی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری جان میرے وجود سے کھینچ رہا ہو، یا کوئی میرا دل کھول کر پانی میں ڈال رہا ہو۔ میں اماں کو پکارنے لگی، اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں مجھے بچا لو، میں پھر سے مر جاؤں گی۔ اماں اس بار میں دوبارہ سے نہیں جی پاؤں گی۔ اماں میری آواز سن کر پریشان ہو گئیں۔ میری آنکھیں بالکل بند ہو گئی تھیں۔ اتنے میں میری آواز بھاری ہونے لگی اور پھر اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ اماں میرے پاس بیٹھی مجھے تسلی دے رہی تھی، ہنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، مولوی نے اس جنزادے سے بات کی ہے، 1 مہینے کے اندر عمل ختم ہو جائے گا اور جنزادہ تم سے دور ہو جائے گا۔ میں اماں کی بات سن کر رونے لگی۔ اماں یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری صحت کی خاطر میں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی ہیں۔
اماں کو ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ میں نے اماں کی صحت کی خاطر ہی اس جنزادے سے کہا تھا کہ وہ دعا کرے۔ بدلے میں نے اسے اپنی ساری خوشیاں دے دی تھی۔ میری خوشیاں میری جان سے بڑھ کر کیا ہو سکتی تھی؟ اب میں سمجھ گئی تھی، پر اب پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے اب انتظار کرنا تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ جنزادہ میرا عاشق ہے۔ عمل کے بعد بھی وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، بلکہ میرے ساتھ ساتھ سائے کی طرح ہی رہے گا، کیونکہ پہلے بھی وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میری حالت خراب نہ ہوئی ہو۔ ہمیشہ مغرب کی اذان ہوتے ہی جنزادہ میرے دماغ کو اپنی دنیا میں لے جاتا تھا۔ میرا جسم درد سے بوجھل ہونے لگتا تھا اور میں تڑپتی رہتی تھی۔ میری روح اور میرا دماغ ہمیشہ اس کی دنیا میں پہنچ جاتے تھے۔ وہاں مجھے ہمیشہ جنات کی بستی میں قید رہنا پڑتا تھا۔ وہاں کے فیصلوں کو سمجھنا پڑتا تھا، جبکہ وہ ساری آوازیں مجھے آ رہی ہوتی تھیں۔ میرا وجود جسمانی طور پر درد سے تڑپ رہا ہوتا تھا۔ پھر جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی تھی، مجھے ایک جھٹکا لگتا اور میں ہوش میں آ جاتی تھی۔ اماں میری تڑپ دیکھ کر بے چین ہو جاتی تھیں۔ مجھ پر جتنا مرضی دم کرتی تھی، میری حالت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ مولوی نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سب عمل کے ختم ہونے تک برداشت کرنا پڑے گا۔ میری حالت ایسی ہی تھی۔ 1 مہینے تک ایسا ہی چلتا رہا۔ مہینے بعد مجھے تسلی مل رہی تھی کہ شاید جنزادہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 مہینے کے فوراً بعد میں انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی، پھر سے میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا، میرا وجود پھر سے بے چین ہو جائے گا۔ لیکن مغرب کی اذان کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میں خوشی سے اماں کے پاس آئی۔ اماں کو گلے لگا کر بولی، اماں آج میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے جنزادے نے میری جان چھوڑ دی ہے۔ اماں یہ سن کر مسکراتی تھی اور مجھے تلقین کرنے لگی، خبردار جو آج کے بعد تو باہر گئی، اب میں جلدی سے اچھا رشتہ پکا کر کے تیری شادی کر دوں گی۔ پر میرے لیے کوئی رشتے نہیں آ رہے تھے۔ جب بھی کسی کے گھر جاتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے ایسے ہی دیکھنے لگتا تھا۔ پھر میری ماں سے کہتا، اس کے ساتھ لگتا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے، دیکھو تو صحیح کیسی سہمی سی رہتی ہے۔ تیری بچی کی تو چیخیں پورے محلے میں سنائی دیتی تھی، لگتا ہے تیری بچی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، تو نے اس کا روحانی علاج کرایا ہے کہ نہیں؟ اور اماں شرمندہ ہو کر واپس آ جاتی تھی۔ گویا پورے محلے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ جو رشتہ ہمیں اچھا لگتا تھا، وہ بھی ایک دفعہ گھر آتا تھا اور پھر واپس مڑ کر نہیں آتا تھا۔ دور کے رشتوں میں بھی یہی چکر چل رہا تھا۔ اس بات نے مجھے اور اماں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ اماں نے پھر سوچا کہ ہو نہ ہو یہ سب جنزادے کا کیا دھرا ہو، شاید وہی نہیں چاہتا کہ میری کہیں شادی ہو جائے اور میں اپنے گھر میں رچ بس جاؤں، کیونکہ وہ مجھ پر عاشق تھا۔ اماں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے پھر سے وسیم کے پاس لے جائیں گی۔ وسیم وہی مولوی صاحب کا بیٹا تھا جو اب عامل بن چکا تھا، اور اس نے پہلے میرا علاج کروایا تھا اور جنزادے سے بات کی تھی۔ اماں مجھے لے کر پہلی بار وہاں چلی گئی تھی۔ 1 سال بعد میں پھر سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ وسیم فوراً مجھ سے بولا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا بات ہے؟ کیا آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ اماں سے ہم کلام ہوا اور پھر مجھے ایک نظر دیکھنے لگا۔ اماں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میرا جو بھی رشتہ آتا ہے پکا نہیں ہوتا۔ وسیم نے پھر سے عمل شروع کر دیا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر مجھے ایک جھٹکا دیا۔ اس کے فوراً بعد وسیم غصے سے بولا، کیوں نہیں جاتے اس کے وجود سے؟ کیوں تم نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے؟ آخر تم اسے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ پھر اگلے ہی پل میرے منہ سے خود بخود ایک بھاری آواز نکلی جو کافی بھاری تھی۔ شاید وہ جنزادہ تھا جو بولا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے اسے دعا دی ہے کہ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے، اور بدلے میں نے اس سے یہی سب کچھ مانگا تھا۔ اس نے خود اپنی مرضی سے سب کچھ قربان کیا ہے۔ میں زبردستی اس کے حواسوں پر قابض نہیں ہوں، بلکہ اس کی رضامندی کی وجہ سے ہی میں اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہوں، اور اب جب کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، میں اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ گویا ضد پر اڑ گیا تھا۔ تبھی مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ پھر ایک جھٹکے سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مولوی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اماں اس سے کہنے لگی، کیا کوئی حل نہیں ہے کہ جنزادے کو قید کر دیا جائے؟ مولوی پہلے تو چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا، آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار انسان سے کرنی ہوگی، جو عامل ہو اور جس کے پاس عمل کرنے کا علم ہو، تبھی یہ جنزادہ آپ کی بیٹی کے پاس نہیں آئے گا، ورنہ اس کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ یہ جنزادہ وہی ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کسی سے ہو جائے،
کیونکہ اگر شادی ہو گئی تو پھر وہ ان دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اماں مولوی کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئیں۔ میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ میری زندگی پچھلے 1.5 سال سے ایسے ہی عذاب بن چکی تھی۔ میں نے سکون کا ایک دفعہ بھی سانس نہیں لیا تھا۔ میں جو ہنستی کھیلتی تھی، ابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے شادی نہیں کرنی۔ اگر میری شادی کے بعد میری زندگی برباد ہو جائے گی تو پھر میں بالکل شادی نہیں کروں گی۔ اماں مجھے سمجھانے لگی، اگر تو نے شادی نہ کی تو جن زیادہ تجھے برباد کر دے گا، وہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اس کو بھگانے کے لیے تیری شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن لڑکا مل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے بھی اسی بات کی فکر ستا رہی تھی۔ پھر ایک روز اچانک سے میں اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اماں نے آ کر مجھ سے کہا، لڑکے والے آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اماں بہت زیادہ خوش تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ میں جان نہیں پائی کہ آخر یہ چمک کیوں ہے۔ وہ آنکھیں جو پہلے اتنی اداس رہتی تھیں اور امید کی رمق بھی نہیں تھی، اچانک سے یہ امید ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ آخر یہ کون ہے جو اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آ گیا ہے؟ اماں کے کہنے پر میں تیار تو ہو گئی تھی۔ ہلکا سا جوڑا پہنا، میک اپ تو میں نے کیا ہی نہیں، ایسے ہی دوپٹہ سر پر لے کر میں باہر آئی، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باہر کوئی اور نہیں بلکہ وہ مولوی کا بیٹا وسیم آیا تھا، جس نے میرا علاج کیا تھا۔ اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر شفقت کے آثار آئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بڑی پیاری بیٹی ہے، بڑی دیندار ہے، نہ جانے نصیب نے اس کے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا ہے، پر فکر مت کرو، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی باتیں امید سے بھری ہوئی تھیں۔ اماں دوبارہ سے رونے لگی۔ مجھے وسیم کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے فوراً کہہ دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جہیز بالکل نہیں چاہیے۔ اگر میرا بیٹا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ لڑکی دیندار ہے، اور کیا چاہیے؟ 1 ہفتے کے اندر اندر نکاح کر دیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ یوں میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکا مجھے ایک فرشتے کی مانند لگ رہا تھا جو میرا رشتہ لے کر خود گھر آیا تھا۔ میں نے اس سے پچھلی رات کافی دعائیں کی تھی، رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ہاں، میں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ جب میری ماں بیمار ہوئی، میں ایک دفعہ بھی جائے نماز پر نہیں گئی، نہ میں نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میری ماں کو صحت دے دے، بلکہ میں اس فقیر کے پاس گئی اور میں نے اس سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانے چاہیے تھے۔ شاید یہی میری غلطی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ نکاح سے پہلے وسیم نے مجھے تلقین کی تھی کہ مجھے 2 نفل پڑھنے ہیں اور سورۃ جن کی تلاوت کر کے 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنا ہے۔ میں نے نکاح سے پہلے یہ سب کیا اور کافی دعائیں پڑھنے لگی۔ یوں میرا نکاح ہو چکا تھا۔ ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ میری سادگی سے رخصتی ہو گئی تھی۔ یوں میں اماں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میری ساس بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ میں وسیم کا انتظار کر رہی تھی، جس نے میری زندگی بدلنے اور آسان بنانے میں بہت مدد کی تھی۔ وسیم کا جتنا بھی احسان چکانا چاہوں میں کبھی بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، میں نے فوراً اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں تو ساری زندگی آپ کی خدمت بھی کروں تو بھی یہ احسان نہیں چکا سکتی۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے میرا سر درد کرنے لگا، سر بھاری ہونے لگا، مجھے کپ کپی کے دورے پڑنے لگے، پھر میری آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے بیٹھا شخص اور کوئی نہیں بلکہ وہی جن زادہ ہے۔ میں نے فوراً اسے خود سے دور دھکیلا اور غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دور ہو جاؤ مجھ سے، یہاں آئے بھی کیسے تم؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ اتنے میں وسیم نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا، ہنا ہوش کرو، میں ہوں تمہارا شوہر، تمہارے سامنے ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ مجھے اس کی جگہ کوئی اور ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک وسیم نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کے بعد ایک جھٹکے سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ وہ وسیم ہی تھا۔ میں دوبارہ سے رونے لگی اور اس سے کہنے لگی، دیکھا وہ پھر سے آ گیا ہے، اب وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تبھی وسیم کو غصہ آیا اور وہ بولا، آج اس نے کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ جس کے ساتھ کیا ہے وہ میری اپنی بیوی ہے۔ ہنا، آپ فکر مت کریں،
میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ اپنی دنیا میں بھی کبھی نہیں جائے گا۔ میں اسے قید کر لوں گا، مجھے جانا ہوگا۔ وسیم مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے۔ وہ بہت زیادہ مطمئن لگ رہے تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب وہ مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ سو گئے تھے اور مجھے بھی کہا کہ میں فریش ہو کر سو جاؤں۔ اگلے روز میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ میری ماں کھانا لے کر ہمارے گھر آئیں، پر رات کو جب میں سوئی تو مجھے ایک عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، ایسا مت کرو، اپنے شوہر کو کہو کہ میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ ہاں، میں نے تم سے عشق کیا، میں تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا، میں نے اپنا فائدہ سوچا، لیکن ایسا مت کرو، اپنی امانت لے لو مجھ سے۔ یہ خواب دیکھ کر میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نیند سے بیدار ہو گئی۔ وسیم نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وسیم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب کیا میں دوبارہ سے انہیں پریشان کرتی؟ یہ سوچ کر میں جتنے بھی خواب تھے وہ سب نظر انداز کرتی رہی، لیکن اس کی چیخیں میری آنکھوں اور کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ چلتے پھرتے اس کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی رہتی تھی کہ دیکھو، اپنی امانت لے جاؤ، اگر تم نے اپنی امانت نہ لی تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، مجھ پر اور بھی عذاب آئیں گے۔ ایک روز تو میں نے وسیم سے باتوں باتوں میں پوچھ ہی لیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آخر وہ جنزادہ کہاں گیا ہے؟ تبھی وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے ابا کے دوستوں کے پاس گیا تھا جو کہ بہت بڑے عامل ہیں۔ ان کے آگے جا کر اس نے کہا تھا کہ ایک جن کو قابو میں کرنا ہے جس نے ایک لڑکی کو تنگ کر رکھا ہے۔ وہ 2 سال سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے اور جا کر اپنی بستی میں استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ وہ شیطان جن زادہ ہے جو کہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس جن زادے کو ہمیشہ کے لیے کسی چیز میں قید کر لیا جائے گا، اور جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اس جن کو کبھی بھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہ سنا تو وسیم سے فوراً کہا، تو کیا آپ نے اس کے ساتھ یہی کیا ہے؟ وہ بولا، ہاں، مجبوری کے ناطے مجھے بھی یہی کرنا پڑا۔ اب وہ بڑے مولویوں کے پاس قید ہے، وہ مولوی اب اسے کبھی بھی رہا نہیں کریں گے، یہی اس کی سزا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ جن زادہ جو میرے خواب میں آ کر چیخے مار کر مجھ سے یہی کہتا ہے کہ میں اس سے امانت لے لوں، شاید وہ اسی وجہ سے کہتا ہے تاکہ کسی طریقے سے وہ آزاد ہو جائے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، میں اس کی بات بالکل نہیں مانوں گی۔ لیکن 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں اس نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ تنگ آ کر میں نے وسیم کو بتا دیا تھا کہ کیسے جن زادہ ہمیشہ میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس میری ایک امانت ہے، وہ مجھے لوٹانا چاہتا ہے۔ اگر میں نے وہ امانت واپس نہ لی تو پھر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی اور بھی زیادہ سزا ملے گی۔ وسیم بہت گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، کیا اس نے آپ سے کسی چیز کی بات کی تھی؟ کیا اس نے آپ کو کچھ دیا تھا جو اس کے پاس رہ گیا ہے؟ میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ جنزادے نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک نگینہ ہے، اس نے مجھے ایک نگینہ دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ میرے خواب میں ہی تو ہوا تھا، حقیقت میں کیا یہ میرے ساتھ ہوا تھا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ میں نے وسیم کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ فوراً بولا، ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور اس سے آپ کی امانت لے لیں گے۔ اور یوں چند ہی روز کے بعد وسیم مولوی صاحب کے پاس گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، جنزادے نے جو کام کروایا ہے اس کے بدلے میں اس نے آپ کو کچھ دیا تھا؟ میں نے اسے بتا دیا کہ ہاں، اس میں شاید وہی نگینہ ہے جو اس نے مجھے دیا تھا، پر میں اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ وسیم نے پوٹلی کھولی تو اس میں سے چمکتا ہوا نگینہ نکلا جو کہ ہیرے کا تھا، پر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میری تو آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میں نے وسیم سے کہا، آپ کو کوئی خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ اسے بیچ کر ہم بہت امیر ہو سکتے ہیں۔ تب وسیم بولا، اب ہم جنزادے کو قید نہیں کر سکتے کیونکہ بدلے میں اس نے آپ کو نگینہ دیا ہے۔ اگر آپ چاہتی تو اسی وقت انکار کر سکتی تھیں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے نہیں چاہیے یہ نگینہ، بلکہ مجھے میرا دماغ اور میری روح چاہیے جو تم لے کر اپنی بستی میں چلے گئے ہو۔ پر آپ نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جنزادے نے آپ کو نگینہ دے کر آپ کی ماں کی طبیعت بحال کی ہے۔ اب اس وجہ سے جنزادہ کبھی قید نہیں ہو سکتا، ہمیں اسے رہا کرنا ہوگا۔ پر ہاں، اس کی طاقتیں اب ختم ہو گئی ہوں گی، وہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور یوں جنزادہ آزاد ہو گیا تھا، پر اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں اپنی ساری زندگی میں نہیں بھول سکتی تھی۔
اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری ماں کی صحت کی یہ قیمت ہے تو شاید میں یہ کبھی گوارا نہ کرتی، بلکہ میں اللہ سے اپنی ماں کی صحت کی دعا ضرور کرتی۔ اب میں وسیم کے ساتھ اپنی اچھی سی زندگی گزارنے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ میں نے اسے بھلا دیا تھا اور یہ سبق لیا تھا کہ انسان کو خدا کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔